والدین اور اولاد کا رشتہ شاید دنیا کے سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک ہے، لیکن آج کی جو تیز رفتار دنیا ہے نا، اس میں اس رشتے کو مضبوط رکھنا اپنے آپ میں ایک فن بن چکا ہے۔ تو آئیے آج اسی فن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تعلق کو اور گہرا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ اولاد مستقبل کی ایک زندہ امانت ہے۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، یہ تو ایک تسلسل ہے، ایک ایسی امانت جس میں والدین اپنی سب سے اچھی قدریں اور تجربے اگلی نسل کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب نے یہ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ اکثر اس خوبصورت رشتے میں دھیرے دھیرے فاصلے آ جاتے ہیں، خاموشیاں آ جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کی وجہ اور حل دونوں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، ان فاصلوں کی شروعات کو سمجھنا ہی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے دریا کے بہاؤ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کا یہ دریا ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ اور حل کی بنیاد آپ یقین کریں حیرت انگیز طور پر ایک بہت ہی سادہ سے اصول پر ہے کہ اگر والدین وقت پر یہ سمجھ لیں کہ ان کا بچہ کس سمت چاہ رہا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اور اس کے سفر میں شریک ہو جائیں، تو فاصلہ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ دریا والی مثال اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، وقت اور نسلوں کا بدلاؤ ایک بہتے دریا کی طرح ہے۔ جو اس کے بہاؤ کو سمجھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو ضد میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یا تو بہہ جائے گا یا پھر کنارے پر اکیلا رہ جائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کا یہ دریا ماضی سے اتنا الگ کیوں ہے؟ آج کی نسل کو سمجھنے کے لیے ان کی دنیا کو سمجھنا پڑے گا، جو سچ میں ہماری دنیا سے بہت بہت الگ ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا ماضی اور آج کا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلے رشتوں کی بنیاد جسمانی موجودگی پر ہوتی تھی، مشترکہ خاندانی نظام پر ہوتی تھی۔ آج رابطہ صرف ساتھ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ذہنی، جذباتی اور سب سے بڑھ کر ڈیجیٹل ہم آہنگی چاہیے۔ آج کا بچہ ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جو ہم سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی دنیا میں موبائل صرف ایک کھلونا نہیں ہے، وہ اس کا استاد بھی ہے۔ انٹرنیٹ صرف معلومات کا ذریعہ نہیں، وہ اس کا دوست اور گائیڈ بھی ہے۔ یہ چیزیں اب اس کی فطرت کا حصہ ہیں۔ اور یہیں پر سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے، ٹیکنالوجی۔ سوال یہ ہے کہ یہ رشتوں کے درمیان ایک پل ہے یا ایک دیوار؟ اکثر والدین کو یہی لگتا ہے۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ان کے اور بچوں کے بیچ میں فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ ٹیکنالوجی بذات خود کچھ نہیں ہے، وہ نہ تو قربت ہے نہ ہی فاصلہ، وہ تو صرف ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس کا استعمال اسے پل یا دیوار بناتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جب والدین ٹیکنالوجی کو دشمن سمجھنے کے بجائے اس سے سمجھ کر اپناتے ہیں تو وہ اپنے بچے کی نظر میں پرانی نسل کے نمائندے نہیں رہتے، وہ اس کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی زبان بولنے لگتے ہیں، ایک ہی دنیا میں جینے لگتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیا ہے، آئیے ان عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں جن سے یہ پل اصل میں تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور بہت گہری مثال ہے کہ ہر بچہ ایک منفرد پودے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی فطرت یعنی اس کا رجحان سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہی فارمولا سب پر نہیں چل سکتا، ہر پودے کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی دیکھ بھال چاہیے۔ تو یہ پل بنانے کے 4 عملی مراحل ہیں۔ پہلا، سیکھیں، خود سیکھنے کا رویہ اپنائیں۔ دوسرا، سوال کریں، تنقید کرنے کے بجائے تجسس دکھائیں۔ یہ کیا فضول کام ہے کہنے کی بجائے پوچھیں، اچھا یہ کیا ہے مجھے بھی سمجھاؤ۔ تیسرا، ساتھ مل کر کچھ کریں، کوئی مشترکہ سرگرمی تلاش کریں، بھلے وہ کوئی آن لائن گیم ہو یا کوئی دلچسپ ویڈیو دیکھنا ہو۔ اور چوتھا، اعتماد دیں، ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچہ اپنی ہر بات بنا کسی ڈر کے کہہ سکے۔ اور ساتھ ہی ان غلطیوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جو جانے انجانے میں دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں، جیسے کہ سننے کے بجائے صرف حکم دینا، بچے کی دلچسپیوں کو فضول سمجھنا، یا گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر کہیں اور ہونا۔ یہ سب چیزیں رشتے کو کمزور کرتی ہیں۔ آخر میں اس پوری بات چیت کا جو نچوڑ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت استعارے میں چھپا ہے، اور وہ ہے ایک زندہ پودے کا استعارہ۔ اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل ایک زندہ پودے کی طرح ہے۔ یہ خود بخود نہیں بڑھتا، اسے روزانہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس پودے کی پرورش کیسی ہوتی ہے؟ اسے وقت اور توجہ کا پانی دیا جاتا ہے، محبت اور سمجھ بوجھ کی روشنی دی جاتی ہے، اس کی منفرد فطرت کا احترام کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ مستقل مزاجی سے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ نازک سا پودا وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط سایہ دار درخت بن جاتا ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، نہ تو فاصلے ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی قربتیں۔ یہ دونوں چیزیں آہستہ آہستہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں یا پھر غفلت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو آخری سوال سوچنے کے لیے یہ ہے، آج اسی وقت اپنے بچے کے ساتھ ہم سفر بننے کے لیے وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے تاکہ آنے والے کل میں سب ایک دوسرے سے دور نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں؟